انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہ اے نبی اللہ فرماتا ہے کہ میرا ارادہ یہی ہے کہ آپ سے، آپ کے گھر والوں سے ہر طرح کی عیب کو، نقائص کو دور کر دوں، آپ کو پاک و صاف کر دوں۔ جب رب کہے کہ میں نبی کے گھر والوں کو پاک و صاف کر رہا ہوں تو مجھے بتاؤ نبی کے گھر والوں پر اعتراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو گھر والوں میں کون سے لوگ ہیں؟ گھر والوں میں کون سے لوگ آتے ہیں؟ کوئی کہے کہ میں گھر والوں میں بچوں کو گنتا ہوں اور بیوی کو نہیں گنتا ہوں، کیا یہ بات درست ہے؟ یعنی اولاد کو بھی گھر والے تو ہیں لیکن بیوی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ گھر والوں میں اولاد بھی ہوتی ہے، اولاد سے پہلے ازواج ہوتی ہے، یعنی کہ ازواج کے بعد اولاد آتی ہے۔ تو نبی کے ساتھ ساتھ جو مل گیا، چاہے وہ فارس سے آیا، روم سے آیا، یونان سے آیا، مصر سے آیا، ہند سے آیا یا سندھ سے آیا، جو جہاں سے چل کر کے نبی کے قدموں میں آ گیا اور اعلان کر دیا میں اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے مذہب اسلام میں آ جاتا ہوں، اور آج کلمہ پڑھ لیا، صبح 10 بجے 11 بجے انتقال ہو جاتا ہے، اس کو صحابی رسول کا مرتبہ مل جاتا ہے، اور دنیا کے سارے اقطاب مل کر کے اس صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، یہ وہ صحابی ہوتا ہے۔ تو جب وہ لوگ جو بہت دور سے آئے، کبھی کسی نے نبی کو 1 بار دیکھا، کسی نے 2 بار دیکھا، کسی نے ہفتے میں 4 بار دیکھا، اس کے یہ فضائل ہیں۔ تو جو گھر والے ہوں، رات بھی نبی کے ساتھ، دن بھی نبی کے ساتھ، چلنا بھی نبی کے ساتھ، کھانا بھی نبی کے ساتھ، اٹھنا بھی نبی کے ساتھ، تو مجھے بتاؤ ان گھر والوں کی عظمت کتنی ہوگی۔ اور پھر قرآن پاک کے اندر فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جو میرے قریب کے لوگ ہیں، قریب کے لوگوں سے محبت کرو۔ قریب کے لوگوں میں صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، اولاد بھی ہیں، ازواج بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، یعنی جو نبی کے قریب ہوا وہ سب سے محبت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور یہ مطالبہ جو ہے رب کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، جب ازواج مطہرات کے کتنے فضائل ہیں۔ ازواج مطہرات جب پیارے آقا بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے تو قرآن پاک نے اصول بتایا کہ یہ نبی کیا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم، یہ نبی مومن کے جان سے بھی قریب ہے اور ان کی تمام بیویاں تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، یعنی نبی کے جو ازواج ہیں وہ تمام مسلمانوں کی ماں کے درجے کے اندر ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، بلکہ یہ بات پیارے آقا کی بظاہر وفات کے بعد ازواج مطہرات سے نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ تو آج میرا انتقال ہو جائے آپ کا تو ہمارے انتقال کے بعد ہماری بیویوں سے عدت کے بعد نکاح ہو سکتا ہے، لیکن نبی کے ازواج سے نکاح شرعاً جائز ہی نہیں ہے، بالکل منع ہے۔ اس لیے پتہ چلا کہ ہماری بیویاں الگ ہیں اور نبی کی بیویاں الگ ہیں۔ اور قرآن مقدس کے اندر اور بھی ہے، یہ 21 سپارے میں آپ پڑھ کے دیکھیے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، کہ اے نبی کے گھر والوں آپ باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو، آج جس طرح سے باقی دنیا کے اندر عورتیں ہیں ویسے آپ نہیں ہو، بلکہ آپ ان سے الگ تھلگ ہو، یعنی آپ کا مقام مرتبہ بڑا افضل و اعلیٰ ہے۔ حضرات محترم، چونکہ ٹائم کم ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھیے، 2-4 باتیں ذہن میں رکھیں سارے، بالخصوص جو سوشل میڈیا پر لوگ رہتے ہیں بچے بیٹھنا۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کو پڑھنا ہے، صحابہ کو اور اہل بیت کو الگ نہیں کرنا ہے۔ ہاں ایک بات ذہن میں رکھیے، جب مولا کائنات کی فضیلت کی بات ہوگی اور ساتھ میں جو حضرت امیر معاویہ کی بات ہوگی تو حضرت امیر معاویہ کا درجہ کہاں پر ہے اور مولا کائنات کا کتنا اونچا ہے یہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مولا کائنات پنجتن پاک کے اندر بھی ہیں، مولا کائنات اہل بیت اطہار کے اندر بھی ہیں، مولا کائنات خلفائے راشدین کے اندر بھی ہیں، مولا کائنات صحابہ کرام کے اندر بھی ہیں، مولا کائنات جو ہے آیت تطہیر کے اندر بھی ہیں، یعنی مولا کائنات کی افضلیت اور نسبت و فضیلت کو ہم جو ہے امیر معاویہ کے ساتھ میں برابر کے لا کے کھڑا کریں، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ امیر معاویہ کو صحابی سے ہٹا دیں، یہ بھی انصاف کے خلاف ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، مولا کائنات داماد رسول بھی ہیں، اور آپ جو ہے ید اللہ بھی ہیں، اسد اللہ بھی ہیں، آپ جو ہے پنجتن پاک کے اندر بھی آتے ہیں، جیسے میں نے بتایا آپ کے فضائل بڑی زیادہ ہیں آپ سے، لیکن کسی بھی امتی کو یہ حق حاصل نہیں ہے وہ کسی بھی صحابی کے تعلق سے اپنی زبان پر غلط استعمال لائے، بلکہ دل کے اندر دماغ کے اندر بھی نہ لائے، ورنہ ایمان جو ہے خطرے کے اندر پڑ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ تیسری بات جو ہماری حالت ہے آج وہ یہ ہے کہ امام حسین وہاں پر آئے تھے، آپ کو پتا جمعے کا دن تھا، اور جمعے کا دن تھا 10 محرم تھا، یوم عاشورہ،
تو 10 محرم کو وہاں پر پہنچے تو آپ نے کربلا کی بہت لمبی تفسیر ہے، اس کے اندر بہت سے کتابوں کے اندر جو ہے یعنی کہ موضوعات کو بھی یعنی غلط چیزوں کو بھی وہاں پر شامل کیا گیا ہے۔ بہت سے مقررین جو ہے اس کی خیال نہیں کرتے ہیں کہ جو آیا وہ جو ہے پھینک دیا گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ تحقیق کے بعد جو ہے کربلا کے واقعات کو بیان کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں فرمایا کہ کربلا میں ایسا ہوا تھا، جبکہ حدیث کا وہاں پر کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث کا تعلق پیارے آقا کے افعال و اقوال کے ساتھ میں ہے۔ تو کربلا کا یہ واقعہ بہت سالوں بعد سامنے آیا ہے، تو اب وہ کوئی انسان کہے میں نے خود سنا کہ حدیث میں ایسا جی کربلا میں ایسا ہوا تھا، بھائی حدیث میں کربلا کا ذکر نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے بہت بات کی بات ہے۔ یعنی بہت سی ایسی چیزیں اس کربلا کے ساتھ جوڑی گئی ہیں جو من گھڑت ہیں، لوگوں نے اس کو جو جوڑ دیا ہے، ان تمام کو سمجھنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، پھر جو ہے بیان کرنا چاہیے۔ امام حسین کا وہاں پر آنا اس کا مقصد کیا تھا کہ سارے برائیوں کو ختم کیا جائے، حق کو الگ کیا جائے، باطل کو الگ کیا جائے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، انصاف کیا ہے، ظلم کیا ہے، اور ظالم کے سامنے حق گوئی کے ساتھ انسان سامنے آ جائے، یہ حسینیت ہے۔ مسجد کے اندر نمازوں کی پابندی کی جائے، یہ حسینیت ہے۔ شرابی بن جائے، یہ یزیدیت ہے۔ بے نمازی ہونا یزیدیت ہے۔ جھگڑا فساد کرنا یہ یزیدیت ہے۔ سارے حرام کو حلال میں مکس کرنا یہ یزیدیت ہے۔ امام حسین وہاں پر آئے تھے اس لیے دنیا کو پتہ چل جائے کہ جب یزید جو ہے سارے جرائم کو لے کر کے عروج پر تھا، کمال میں تھا، اس کمال کو زوال دلانے کے لیے نبی کا نواسا آیا تھا اور علی کا لاڈلا آیا تھا، فاطمہ کی گر کا چین آیا تھا اور آ کر کے بتا دیا تھا بظاہر تو یزید بچ گیا تھا، حقیقتاً یزید مٹ گیا ہے، اور بظاہر تو امام حسین شہید ہوئے تھے، حقیقتاً امام حسین آج بھی زندہ ہے۔ امام حسین کا مشن زندہ ہے۔ امام حسین کا مشن یہ تھا مسجد کے اندر نماز ہو، مسجد کی تعمیر ہو، مسلمان جو ہے باشرہ رہیں، قرآن و حدیث کے پیروکار رہیں، ممنوعات سے بچتے رہیں، یہ امام حسین کا مشن تھا۔ یہ اذان کی صدائیں، یہ مسجد کے مینار ممبر، یہ امام حسین کی شہادت کی قربانی کا نتیجہ ہے، ورنہ ہمارے پاس یہ نہیں ہوتا۔ آج یہی پیغام ہے کہ ہم امام حسین کے نام پر سویر بھی لگائیں، کھانا بھی کھلائیں، محفل بنائیں، لیکن جا کر کے ہم فجر میں سو جائیں، مسجد میں نہ آئیں، یہ امام حسین کے مشن کے خلاف بات ہے۔ ہمیں جو ہے سب سے پہلے نمازی بننا ہے، اس لیے کہ قرآن کا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ تم جو ہے مدد طلب کرو نماز و صبر کے ساتھ میں۔ تو جب کربلا کے اندر گئے تھے، یزیدی بھی اذان پڑھتے تھے، نمازیں اس کے قائل تھے، وہ اللہ کو ایک مانتے تھے، وہ موحد بھی تھے، مشرک نہیں تھے، جیسے آپ نے سنا بھی ہے، لیکن وہاں پر ان کے نظریات میں بڑا فرق تھا، ان کی نظر بڑی خراب تھی، سوچ بڑی، فکر بڑی خراب تھی۔ تو وہاں پر آ کر کے پھر یہ تحقیق ہوئی ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اب صبر دیکھو کہ نماز اور صبر کہاں ہیں، دونوں چیزیں، ہمیں اسی کے ساتھ میں چلنا ہے۔ امام حسین، امام علی اصغر کو شہید کیا گیا تھا، آپ نے صبر کیا۔ امام علی اکبر کو شہید کیا گیا تھا، آپ نے صبر کیا۔ امام زین العابدین بیمار ہیں، آپ کو بیڑیاں ڈالی گئیں، آپ نے خواتین کو وہاں پر بے پردہ دیکھا۔ کربلا کے اندر جب یزیدی فوج آتی ہے تو امام حسین دیکھ رہے تھے یہ ہمارے خواتین آ کر کے یہ دوپٹے کھسک رہے ہیں، لیکن شہداء کی لاشوں کو سنبھالنے کے لیے وہاں پر کوئی اور نہیں تھا، بلکہ امام حسین کی خواتین وہاں پر آ رہی تھی، یہ وہاں پر صبر کر رہے تھے امام حسین۔ اور سارے باپوں کو جب وہاں پر قربان ہوتے دیکھا، اس کے بعد میں آپ سامنے آتے ہیں، اعلان کیا ہے کہ جب تک زمین کے اندر میں زندہ ہوں، زمین کے اوپر میں نانا کی شریعت کی حفاظت کے اندر لڑتا رہوں گا۔ اور جب وقت آذان ہوئی تھی، تلوار پھینک کر کے اعلان کیا تھا شبر الگ ہو جا، میں آج اپنے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اعلان پیغام عملی طور پر دوں گا کہ میں آیا تھا نماز کی بقا کے لیے آیا۔ دوسری پڑھی اللہم صلی علیہ۔ اب دوسری بات یہ ہے، آج ہمارے پاس کتنی فراوانی ہے، گھر میں کھانا دیکھیے، جب یہ ہم فتح کرتے ہیں تو وہاں پر جو کچھ بچا تھا خیموں کے اندر خیمے جلائے گئے اور امام حسین کے سر کو الگ کیا گیا تن سے، نیزی کو اچھال کر کے یزیدی بڑے مست ہو کر کے جا رہے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا امام حسین کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی، خواتین کو کہاں گھسیٹا گیا، لیکن ظلم کبھی جو ہے پنپتا نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالم کے ساتھ نرم گوشہ رکھنا، اس کے ساتھ جھکنا، چلنا، حمایت کرنا، ایسا مت کرو ورنہ جہنم کے اندر ڈال دیے جاؤ گے۔
یہ جب قافلہ واپس چلتا ہے یزید کے پاس میں، پھر یزید کا کیا حشر ہوا، پھر آگے کیا حشر ہوا، یہ ایک لمبی داستان ہے۔ ہم یہاں روک کر کے آپ سے یہ گزارش کریں گے، آج ہم جب گھر میں بیٹھتے ہیں، بیوی ہمارے سامنے، بچے ہمارے سامنے، ہمارے پاس مشروبات ہیں، ہمارے پاس کھانے ہیں، ہمارے پاس مکان ہیں، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، لیکن کربلا کے اندر آپ نے دیکھا تپتی ریت تھی، گرم سورج تھا، وہاں پر کوئی یار و مددگار نہیں تھا، خاندان والے مدینے میں سو رہے تھے، اپنا کوئی وہاں پر نہیں تھا، 72 لوگ تھے، صرف گنتی کے 22,000 کا لشکر سامنے تھا، ان کے پاس کچھ نہیں تھے، ان کے پاس تیر تھے، بھالے تھے، کمانے تھی، نہ جانے کیا کیا سامان تھا، لیکن وہاں پر بھی امام حسین کے گھر والوں نے نماز کو ضائع نہیں کیا تھا، اذان کو نہیں چھوڑا تھا، مشن کو نہیں چھوڑا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کی تھی۔ آج امام حسین کے محبت میں ہم یہاں پر کھانا پکا کر کے کھا کر کے پھر کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں اور فجر نماز قضا کر دیں، یہ حسینیت نہیں ہے۔ امام علی مقام کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، آپ کو معلوم نہیں ہے یزیدیوں نے آپ کی لاش کے ساتھ میں کیا کیا تھا، اگر آپ پڑھیں گے آپ وہ پڑھ نہیں سکتے، منظر ایسا تھا۔ ہمیں صرف وہ سبق یاد کرنا ہے کہ ہماری مسجدیں غیر آباد نہ رہیں، قرآن کو کھولو، اس سوشل میڈیا سے آپ الگ ہو جاؤ، یہ زوال ہے، وبال ہے، ذہن کو خراب کرنے والا، دماغ کو، ایمان کو خراب کرنے والا۔ قرآن کھولو، قرآن پڑھو، جتنی بار قرآن پاک کو کھولیں گے، نہ پڑھیں گے، تب بھی عبادت کا ثواب ملے گا۔ مولا کائنات کے تعلق سے حدیث میں فرمایا کہ حضرت علی کی کا ذکر بھی عبادت ہے اور آپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت علی کا فرمایا، یہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اس قرآن پاک کو آپ پڑھیں، سمجھیں اور ڈسکس کریں اور قرآن پاک کی جانکار لوگوں کے قریب رہیں، ورنہ ہماری جو حالت، ہماری زبوں حالی ہے، اس کو زمانہ تماشا بنا کر کے اچھال رہا ہے۔ آج ہم آپس کے اندر جہاں لڑ لیتے ہیں فرقوں کو لے کر کے، اپنے کسی اور چیز کو لے کر کے، لیکن جب کوئی اغیار ہمارے سامنے آتے ہیں، مذہب کو مٹانے کی بات کرتا ہے، ملت کو مٹانے کی بات کرتا ہے، مسجد کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، قرآن پاک کی مخالفت میں زبان کھولتا ہے، اس ٹائم یہ سوشل میڈیا کی طاقت ہمارے سامنے نہیں آتی ہے۔ میری گزارش ہے اور پیغام یہی ہے، جہاں تک جاتا ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اہل بیت اطہار کی جو فضائل ہیں اور صحابہ کرام کے فضائل اور شہداء کربلا کے فضائل، ان کو پڑھیں، اور جو جنگیں ہوئی ہیں، بدر ہو یا صفین ہو، حنین ہو یا کربلا ہو، ان واقعات کو پڑھیں کتابوں کے اندر۔ یہ کتابیں لکھنے والے لوگ ایسے نہیں تھے ہم جیسے، انہوں نے جو اپنے وطن کو چھوڑ دیا تھا، بعض لوگوں نے شادیاں نہیں کی تھی، دنیا کو چھوڑ کے الگ ہو گئے تھے، جنگلوں میں چلے گئے تھے، دین کی حفاظت کے لیے کتابیں لکھی تھی، سیر کر کے دنیا کے تمام عجائبات کو پیش کیا تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ کتاب لکھی ہے، یہ عجیب دنیا کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کو پڑھیں گے، امام غزالی نے دنیا کے اندر سیر کر کے پوری دنیا کے اندر 3 بار سیر کی تھی، اس لیے کہ میں دیکھوں کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، کہاں پر اللہ کے باغی لوگ ہیں، کہاں پر اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، کہاں صالحین ہیں، کہاں کافرین و مشرکین ہیں، ان کے ساتھ میں کیا ہوا، ان کے ساتھ میں کیا ہوا۔ یہ دنیا کے اندر جہاں جاؤ، چاہے بازار میں جاؤ یا کہ کہیں اور جاؤ، آپ نے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرنا ہے، اور نہیں ہو سکے تو گھر کے اندر بیٹھ کر کے قرآن پاک کرو۔ یہ تلاوت کرنا ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ صرف 2 چیزیں انسان کی، رمضان اور قرآن، جنت کے اندر داخلے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔